أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصنف ہیں اس کے ڈاکٹر طاء حسین۔ یہ کتاب نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی نے چھاپی ہے۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے مصنف کے متعلق تھوڑا تعارف ہو جائے تو اچھا ہے۔ ڈاکٹر طاء حسین 14 نومبر 1889 میں مصر میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق تھا ان کا۔ 3 سال کی جب عمر ہوئی تو ان کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوئی۔ انہوں نے ایک عطائی سے اس کا علاج کرایا، جس نے جو نظر تھی وہ بھی ختم کر دی۔ تو 3 سال کی عمر میں آپ نابینا ہو گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے 5 PhD کی اور دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ازہر یونیورسٹی میں پڑھا بھی وہاں سے اور پڑھاتے بھی رہے۔ وہ وہاں پروفیسر بھی تھے۔ انہوں نے جو PhD کی، ایک ابو الاعلیٰ محری، جس کا اکثر علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا ہے، اس پہ انہوں نے PhD کی۔ اور ایک PhD کی انہوں نے ابن خلدون۔ تو یہ یونانی علم سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے یونانی علم بہت ساری یونیورسٹیوں میں پڑھایا۔ ان کو بے شمار اعزازی ڈگریاں بھی ملیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی ان کو ڈگری دی، میڈرڈ یونیورسٹی نے بھی ان کو ڈگری دی۔ یہ جامعہ ازہر کے وائس چانسلر بھی تھے۔ 1950 میں ان کو ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا۔ تو انہوں نے اس وقت ایک نعرہ دیا کہ تعلیم کو پانی اور ہوا کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں ہے اور ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح یہ 2 چیزیں کی طرح تعلیم بھی ایسی ہونی چاہیے جو پانی اور ہوا کی طرح ہو۔ انہوں نے 6 ناول بھی لکھے، اور سب سے جو زیادہ مشہور ان کی کتاب ہوئی، یہ ان کی آٹو بائیوگرافی ہے۔ ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تمام دنیا میں اس کے تراجم ہوئے اور وہ چھپ گئی۔ جب یہ فرانس میں PhD کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک ہیلپر عورت تھی فرانس۔ بعد میں انہوں نے شادی بھی کر لی، اور نابینا ہونے کے باوجود جو انہوں نے کتابیں لکھی، اس میں زیادہ تر مدد اس کی بیوی کی تھی۔ یہ ڈکٹیٹ کراتے تھے اور وہ لکھتی تھی۔ ایک دفعہ اقوام متحدہ نے اعلان کیا تمام ملکوں کو کہ اپنے اپنے ملک کی اینٹیک چیز ہمیں بھیجی جائے۔ تو مصر نے جو ہے ڈاکٹر طاء حسین کو بھیجا۔ ڈاکٹر طاء حسین مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1889 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک غریب اور کثیر الاولاد کسان تھے۔ ان کے 13 لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔
جب طاؤ حسین 3 سال کے تھے تو اس وقت ایک بیماری کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، لیکن اندھے ہونے کے باوجود وہ ایک دوست کے سہارے سے مکتب میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ وہاں انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ مکتب سے فارغ ہو کر وہ جامعہ الازہر میں کئی سال تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب بچپن ہی سے آزاد خیال تھے، اس لیے جامعہ ازہر کے اساتذہ سے ان کے اختلافات ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخری امتحان دینے سے پہلے ہی انہیں سند دیے بغیر جامعہ ازہر سے نکال دیا گیا۔ اس زمانے میں مصری اہل علم کی کوششوں سے جامعہ مصری قائم ہو گئی، جہاں یورپ کے بعض مشہور متشرقین بھی تعلیم دیتے تھے، لہذا طاؤ حسین جامعہ مصریہ میں داخل ہو گئے اور مغربی اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ 1914 میں انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی، جبکہ انہوں نے مشہور فلسفی اور نابینا شاعر ابوالاعلیٰ محری پر بھی اپنا تحقیقاتی مقالہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد انہیں فرانس بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے ساربون یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 1917 میں اس یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے فرانسیسی زبان میں ایک تحقیقاتی مقالہ لکھا تھا، جس کا عنوان ہے ابن خلدون اور اس کے فلسفہ اجتماعی کی تشریح و تنقید۔ اس یونیورسٹی میں طاؤ حسین کو ان کی ایک ہم جماعت فرانسیسی خاتون نے بہت علمی مدد پہنچائی۔ وہ اس نابینا طالب علم کی محسنہ ثابت ہوئیں۔ 1918 میں اس خاتون سے شادی ہوئی۔ یہی خاتون بعد میں ان کی علمی اور ادبی تصانیف میں ان کی شریکہ کار رہیں۔ فرانس سے واپس آنے کے بعد ڈاکٹر طاؤ حسین قاہرہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے فی الادب الجاہلی کے نام سے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ عہد جاہلیت کے اکثر اشعار جعلی ہیں۔ یہاں کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عہد جاہلیت کے اکثر اشعار جعلی ہیں۔ اس پر مذہبی حلقوں میں بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوا۔ آخر کار لوگوں نے ڈاکٹر طاؤ حسین کو نظریاتی اختلاف کے باوجود ایک محقق عالم تسلیم کر لیا۔ 1930 میں طاؤ حسین یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے۔ اس عرصے میں مصری حکومت ان کے مخالف ہو گئی اور انہیں قید و بند کے مصائب بھی برداشت کرنے پڑے، لیکن آخر میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے مصری جامعات کو
حکومت کی مداخلت سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد 1950 میں جب وہ وزیر تعلیم مقرر ہوئے تو انہوں نے ثانوی تعلیم سب بچوں کے لیے مفت کر دی اور لازمی تعلیم کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اس وقت تمام عرب دنیا کے علمی و ادبی رہنما ہیں۔ نہ صرف متحدہ عرب کی جمہوری حکومت نے انہیں اپنے ملک کا سب سے بڑی ادبی انجمن کا صدر منتخب کر رکھا ہے، بلکہ عرب حکومتیں بھی تمام علمی اور ادبی کاموں میں ان سے مشورہ لیتی رہتی ہیں۔ انہیں بہت سے علمی اور ادبی اعزازات دیے گئے ہیں۔ نیز آکسفورڈ، روم اور دوسری یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر حسین عربی زبان کے جدید طرز کے انشاء پرداز اور جادو بیان مقرر ہیں۔ وہ ادب و تاریخ کے زبردست نقاد، مورخ، فسانہ نگار، ادیب اور مفکر ہیں۔ وہ تمام عمر و ادبی تصانیف کے علاوہ مشہور جرائد و مجلات میں اعلیٰ مضامین لکھتے رہے۔ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری الایام کے نام سے لکھی، جو 2 جلدوں میں شائع ہوئی۔ وہ اس قدر دلچسپ ہے کہ جدید عربی ادب کا شاہکار سمجھی جاتی ہے اور دنیا کی تمام یونیورسٹیوں میں نہ صرف داخل نصاب ہے بلکہ دنیا کی مشہور زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ مضمون چودھری محمد اقبال سلیم کا لکھا ہوا ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے۔ اب ہم اصل کتاب کے خاص چیزیں پڑھیں گے۔